ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کیا جائے. آج بولو آپ کا کہنا درست تھا یا ہمارا کہنا درست تھا؟ آج جواب دیا جائے. ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہے. عراق کچلا جائے گا اور یہ اس کو سزا کس بات کی ملی؟ ملوث شے کیوں دی گئی کویت پر قبضے کی؟ ملوث کیوں کیا گیا؟ سب کچھ اس لیے تاکہ اس کو انوالو کر کے تباہ کر دیا جائے، تاکہ بلا شرکت غیر اسرائیل شرق اوسط کا تھانے دار بنے. وہ تھانے دار بنایا گیا، ادھر بھارت تھانے دار بنایا جا رہا ہے. آج گورنمنٹ آف پاکستان اپنے موقف سے ہٹ گئی. آج وہ کہہ رہی ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر مسلمان اپنا پیش کریں اور نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کیا جائے. مگر کاش جو اس موقف کو ہائی لائٹ کیا گیا آج ہمارے سوال کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، بتایا جائے کہ ہم نے جو بات اس وقت کہی تھی کہ جس کو تم خوش آمدید کہہ رہے ہو یہ اسلام کی دشمنی ثابت ہوگا موقف. آج قوم نے، امریکہ کے آرڈرز نے، حالات نے یہ بات سچی کر دکھائی. مشرق وسطیٰ میں جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، آئل ریسورسز، تیل کے تمام ذرائع پر منوپلی پیدا کر لے گا، اور اس نے کر لی ہے اور کر رہا ہے. اب اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ یہودی نقطہ نظر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر وہ تھا امریکن پوائنٹ آف ویو. اب میں دوسرا رخ دے رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر صہیونی سازش، اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف تیار کردہ عالمی سطح پر یہودی اور صہیونی سازش. وہ کتاب دیں، میں صرف آپ کو اس کی شکل دکھانے کے لیے کتاب لایا ہوں. اس پر بین ہے دنیا میں، اس پر دنیا میں اس کا نام ہے جوئش کانسپیریسی، دی پروٹوکالز آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائن. یعنی یہ صہیونی سازشوں پر مشتمل پورا مجموعہ ہے. ایک وقت تک جس کے پاس یہ کتاب ہوتی اس کی سزا سزائے موت تھی. آج بھی امریکہ اور CIA کے ذریعے پوری دنیا میں کتاب پر بین ہے. کیوں؟ اس کتاب میں درج ہے یہ یہودیوں کی اور صہیونی وڈیروں کی میٹنگز کا مجموعہ ہے. اس میں منصوبہ بنایا گیا کہ کس طرح ہم مختلف طاقتوں کو انوالو کر کے پوری دنیا اور مشرق وسطیٰ اور 2/3 عالم اسلام پر یہودی سلطنت قائم کریں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس یہودی صہیونی سازش کی ایک کڑی ہے کہ جو 2/3 عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ پر مشتمل دی گریٹر اسرائیل کے نقشے کے مطابق ایک عالمی یہودی سازش بنائی جا رہی ہے، اور اس کی پشت بنائی کرنے والا امریکہ ہے. یہ اس گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، یہ اس کا نقشہ ہے جس میں پورا مشرق وسطیٰ اور کوئی 1/3 عالم اسلام یہودیوں کی عظیم سلطنت میں شامل ہوتا ہے. مدینہ منورہ تک، سرحدوں تک یہ بات چلی جاتی. اور مبارکباد ہو اے پاکستان کی حکومت اور عالم اسلام کے لیڈروں جو امریکہ یہودیوں اور مغربی اسلام دشمن طاقتوں کے جاری کردہ نظاموں کے ساتھ دے رہے ہو. اب میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی یہودی لابی کا ایک فائنانس ایکسپرٹ، امریکہ کے صدر روزویلٹ کا ایڈوائزر، امریکن ایک صدر روزویلٹ کا ایکسپرٹ فائنانس کا ایڈوائزر، ایک یہودی اسرائیلی نمائندہ جس کا نام جیم پی واربرگ ہے. جیم پی واربرگ، اس نے 17 فروری 1950 کس تاریخ کو نے یہ اعلان کیا تھا. 50 میں آج سے 51 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا وی شل ہیو ورلڈ گورنمنٹ whether we like it or not. The only question is whether the world government will be achieved by conquest or consent. اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہودیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عالمی حکومت قائم کریں گے. وہ عالمی حکومت جدید عالمی نظام ہے، نیو ورلڈ آرڈر. اس کے پس منظر میں وہ یہودیوں کی عالمی حکومت کا منصوبہ ہے، قائم کریں گے. اور کہتے ہیں کہ اب سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ جنگ کے ذریعے قائم کی جائے یا مذاکرہ یا سیاسی حکمت عملی سے حاصل کی جائے. فتح کر کے یہ عالمی حکومت قائم کریں یا سازشوں کے ذریعے قائم کریں، کانسنٹ، مشوروں سے اور آمادگیوں سے. تو جیوش ورلڈ گورنمنٹ کا جو منصوبہ ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے نیو ورلڈ آرڈر کی. اور کیا عالم اسلام کے
اس لیے ادھر امریکہ نیوکلیئر ویپنری پر پابندی لگا رہا ہے، ادھر سیکریٹ ایگریمنٹس کر رہا ہے، مخفی نیوکلیئر ویپن دینے کی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، اسرائیل کی ٹوٹل دفاعی قوت کا 2/3 خرچہ خود اٹھانے کا وعدہ کر رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ اپنا دفاعی اور فوجی اڈا بنانے کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ امن عالم قائم ہو رہا ہے، اور اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے $10 بلین کا امداد مانگی ہے امریکہ سے، امن قائم کرنے کے لیے۔ امن $10 بلین سے قائم ہوگا۔ اسرائیل چاہتا ہے مجھے اتنا طاقتور بنا دیا جائے کہ مشرق وسطیٰ اور گرد و نواح میں کوئی طاقت نیوکلیئر پاور اور اسلحہ میں اور فوج میں میرے برابر نہ رہے، تب امن قائم ہوگا۔ مسلمانوں سے اسلحہ چھین لو، مجھے اسلحے سے لیس کر دو۔ اور میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں علامہ اقبال کی زبان میں، باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ، اور اس وقت صورت یہ ہو گیا کہ امریکہ، زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر، زرہ اسلحہ، باطل کو پالنے کے لیے مغرب زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اور علامہ کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں شیخ کلیسا نواز سے، میں ان پیروں، ان مولویوں اور ان مذہبی رہنماؤں سے پوچھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہونے کی بجائے امریکہ کے اور مغربی دنیا کے کلیساؤں اور گرجوں کے وفادار ہیں۔ میں پوچھتا ہوں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ پاکستان سے اسلحہ چھین رہے ہو، بھارت کو اسلحہ دے رہے ہو، عالم اسلام سے چھین رہے ہو، اسرائیل کو دے رہے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم امن عالم بپا کر رہے ہیں۔ کاش آج عالم اسلام کی قیادت اور پاکستان کی قیادت غیرت مند کسی لیڈر کے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت اس نیو ورلڈ آرڈر کو جرأت کے ساتھ چیلنج کیا جاتا۔ مگر یہاں تو امریکن طاقتوں اور استحصالی طاقتوں کے سامنے سجدہ ریز کرنے والے لوگ ہیں۔ ہماری کرسی بچ جائے، ایمان اور غیرت اور امت مسلمہ کی حمیت جاتی ہے تو چلی جائے۔ اب میں تجاویز دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر امریکہ کا واقعتاً صحیح نیو ورلڈ آرڈر بن جائے اور اس سے مقاصد حاصل ہوں اور اقوام عالم میں امن قائم ہو، اور جن مقاصد کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ صحیح طور پہ حاصل کیے جائیں دیانتداری کے ساتھ، ایک غیر جانبدار حیثیت سے، میں اسی نیو ورلڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو جائے گا میں تجاویز دیتا ہوں۔ اور یہ میرا خیال ہے ہماری طرف سے پہلی بار یہ تجاویز آ رہی ہیں۔ صرف یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کیا جائے، مگر اس میں کیا ترمیمیں کی جائیں، نیو ورلڈ آرڈر کن اصولوں پر استوار کیا جائے، غالباً میری معلومات کے مطابق یہ پروگرام یا فارمولہ یہ امت مسلمہ کے لیے اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک تجاویز پر مشتمل ورکنگ فارمولہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر اس نیو ورلڈ آرڈر کو آپ چاہتے ہیں کہ بہتر بنے، یہ یہی ہے نا کہ امن عالم قائم ہو، پیس قائم ہو، اقتصادی استحصال ختم ہو، تو آئیے سب سے پہلے ہم اس میں ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے تاجدار کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں اپنا عطا کردہ نیو ورلڈ آرڈر انہی اصولوں پر قائم فرمایا تھا، تم نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ پیس اینڈ آرم کنٹرول، یعنی قتل و غارت اور خون بہنا ختم کیا جائے اور امن بحال ہو۔ نیو ورلڈ آرڈر کا پہلا اصول حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا وکحرمت بلدکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا۔ اے نسل بنی آدم، عربوں کو نہیں فرمایا، اے پوری دنیا ہے انسانی سن لو، آج تمہارے انسان کا خون انسان پر، انسان کا مال انسان پر، عزت و آبرو انسان پر، اور انسان کی عزت و آبرو، انسان کا مال اور انسان کا خون تمہارے اوپر اس طرح حرام کیا جاتا ہے جس طرح آج کا دن، آج کا یہ شہر مکہ اور آج کا مہینہ حج کا حرام حرمت والا عزت والا ہے۔ جو عزت و حرمت شہر مکہ اور حرم کعبہ کی ہے، آج ہم اعلان کرتے ہیں وہی حرمت انسان کے خون کی ہوگی۔ خالی مسلمان کی بھی بات نہیں کی، انسان کے خون، یا ایھا الناس ان دماءکم، اس سے بڑا امن عالم کا درس کس چارٹر کے ذریعے دیا گیا ہے؟
کعبہ مسلمانوں کا نقطۂ آخری ہے، کعبہ مسلمانوں کے ایمان کا مرکز و مرجع ہے. کعبہ سے بڑھ کے عزت و احترام کی جگہ اور کیا ہے سوائے روضہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میلاد ہے یہ مہینہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کعبۃ اللہ ساری کائنات سے افضل، اس کے برابر کوئی شے نہیں، مگر وہ خطہ زمین جہاں جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہا ہے، کعبہ تو درکنار عرش معلیٰ سے بھی افضل حضور کی ذات پاک. مگر کعبہ یعنی یونیورسل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہوئے کعبہ بڑی افضل جگہ ہے. اس سے بڑا امن عالم کا فارمولہ کیا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے انسان کے خون کا تقدس کعبے کے برابر ڈکلیئر کر دیا. عزت و آبرو کے تحفظ کا تقدس امریکہ کا کوئی تصور اور یو این او کا چارٹر اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا جو تاجدار کائنات نے اسلامک ورلڈ آرڈر عطا کرتے ہوئے فرما دی. تو نیو ورلڈ آرڈر کا بنیادی نقطہ امن عالم کا قیام تھا، پیس کا قیام، وہ آ گیا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا الا لا ترجعوا بعدی دلالا لا یضرب بعضکم رقاب بعض. لوگوں سنو، میں تمہیں تلقین کر رہا ہوں کہ میرے بعد میں تمہیں امن عالم کا درس دے رہا ہوں. میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا، گمراہ نہ ہو جانا. تمہاری گمراہی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں ہوگی. امن عالم کا سبق دیا. یہ تھا وہ بنیاد جس کی آج شور مچایا جاتا ہے. ہمارا نیو ورلڈ آرڈر جو اللہ کے پیغمبر نے عطا کیا وہ ورلڈ پیس پر مبنی تھا. ہمیں اس کی طرف لوٹنا چاہیے. دوسرا اصول آپ نے جو میں نے نکات بیان کیے وہ اکنامک ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ ہے. مارکیٹ کی ایکسیس اوپن ہو جائے، اکنامک ایکسپلائٹیشن کوئی نہ کر سکے، یہی ہے نا معاشی استحصال کا خاتمہ. خطبہ حجۃ الوداع جو ہمارا چارٹر آف نیو ورلڈ آرڈر تھا مسلم ورلڈ کے لیے، اٹ واز اے چارٹر آف نیو ورلڈ آرڈر اینڈ اٹ از اسٹل چارٹر آف نیو ورلڈ آرڈر. اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کل ربا موضوع ولکن لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. لوگوں سنو کہ میں آج سود، اور سود معاشی استحصال کا بدترین شکل ہے، میں معاشی استحصال کی شکل سود آج اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. نہ کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تو معاشی استحصال اور سودی نظام کو ظالمانہ نظام ڈکلیئر کر دیا گیا، اس کے خاتمے کا اعلان فرمایا. تیسرا، اس نیو ورلڈ آرڈر میں تو تم امتیاز کرتے ہو نا، اسرائیل کے لیے اور قانون، بھارت کے لیے اور قانون، امریکہ کے لیے اور قانون، مغربی طاقتوں کے لیے اور قانون، تھرڈ ورلڈ کے لیے اور قانون، مسلمانوں کے لیے اور قانون، کافروں کے لیے اور قانون. تمہاری ہزار تقسیمیں، گوروں کے لیے اور قانون، کالوں کے لیے اور قانون. ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ اسلامک نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں آپ نے فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر لا فضل علیکم الا بالتقوی. فرمایا تمام نسل بنی آدم سب سن لو، تم سب کا رب ایک، تم سب کا باپ ایک. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. تم کالے اور گورے کا فرق نہیں مٹاتے. آقا دو جہاں نے فرمایا کسی سرخ کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں. تمام اقوام عالم کو یونٹی آف مین کائنڈ اور ایکویلٹی آف مین کائنڈ کے اصولوں پر متحد کر دیا. یہ نیو ورلڈ آرڈر تھا جس میں اقوام عالم اور طبقات انسانی کے مابین امتیازی حد بندیوں کو گرا دیا گیا. ہم اس نیو ورلڈ آرڈر کو مانتے ہیں جس میں بھارت، اسرائیل اور پاکستان اور الجزائر اور ایران ان سب کو ایک ہی ضابطے کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. یہ ہے امن عالم کا آرڈر. اور پھر ریجنل، لنگوسٹک اور ریشل سپیریورٹیز کو ایلیمینیٹ کر دیا حضور علیہ السلام نے اس ورلڈ آرڈر کے اندر. اب یہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قابل عمل بنے تو میں عملی تجاویز عرض کرتا ہوں. امریکہ کا دیا ہوا نیو ورلڈ آرڈر قابل عمل بنانے کے لیے نمبر 1، ورلڈ پاور سٹرکچر چینج ہو چکا ہے اور جیو پولیٹیکل سٹرکچر بھی چینج ہو چکا ہے. یعنی 2 طاقتیں تھیں امریکہ اور رشیا، ان میں بیلنس ہوتا تھا. اب رشیا ختم ہو گیا، بیلنس ختم ہو گیا. اب سپریم پاور آف دی ورلڈ کا تصور رہ گیا. دنیا کے اندر جغرافیائی آ گئیں، اقتصادی تبدیلیاں آ گئیں، سیاسی، فوجی، دفاعی تبدیلیاں آ گئیں.
آج سے 50 برس قبل یعنی کوئی 40-42 برس قبل UNO بنی تھی. جو حالات اس وقت تھے آج زمین اور آسمان کے برابر فرق ہو چکا ہے. لہذا ورلڈ پاور سٹرکچر, ورلڈ جیو پولیٹیکل سٹرکچر کمپلیٹلی اٹ ہیز بین چینجڈ. سپر پاورز آف دی ورلڈ کا کنسیپٹ چینج ہو چکا ہے, بلاکس چینج ہو چکے ہیں. اور یہ تصور ہوتا تھا کہ نان الائیڈ کنٹریز ہیں بھی, یہ غیر جانبدار ممالک, تو جب دو طاقتیں ہی نہیں رہیں تو غیر جانبدار کون ہوا؟ جب طاقت یہ رہ گئی تو غیر جانبداری کا تصور. لہذا اندرین حالات, پہلی تجویز یہ کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور سٹرکچر کو ریویو کر کے از سر نو تشکیل کیا جائے. نمبر 1, اقوام متحدہ کا چارٹر نئے عالمی بدلے ہوئے حالات میں, چارٹر اور اس کا سٹرکچر, تنظیمی ڈھانچہ نئے بدلے ہوئے حالات میں از سر نو تشکیل دیا جائے, اس میں ریویو کیا جائے, تبدیلی کی جائے جمہوری طریقے سے. نمبر 1. نمبر 2, نیو ورلڈ آرڈر کو نئی تشکیل شدہ اقوام متحدہ کے تابع کیا جائے. ہم اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر جاری کرے. یہ اقوام عالم کے نمائندہ ادارے کا حق ہے, اس کو تبدیل کیا جائے اور پھر نیو ورلڈ آرڈر اقوام متحدہ میں پیش کر کے اس کے تابع کیا جائے اور چارٹر آف UNO ہی نیو ورلڈ آرڈر قرار پائے. UNO کا چارٹر جو اقوام عالم جس کو اپروو کریں. 2. نمبر 3, UNO میں سیکیورٹی کونسل کے اندر جو 5 ممالک مستقل سیٹ رکھتے ہیں, ان کی مستقل حیثیت ختم کی جائے, تمام ممبر ممالک برابر حیثیت کے ساتھ شامل ہوں. یہ جو 5 بڑے ممالک ہیں, 5 بڑے ممالک جن کی حیثیت 5 پرماننٹ سیٹس, باقیوں کی ٹیمپرری سیٹس, یہ پرماننٹ اور ٹیمپرری کا امتیاز ختم کیا جائے اور یہ ممبرشپ بائی روٹیشن ہو. اس کے لیے نیا ضابطہ وضع کیا جائے. نمبر 4, ان 5 مستقل ممبروں کو جو ویٹو رائٹ دیا گیا ہے سیکیورٹی کونسل سے, رائٹ آف ویٹو ختم کیا جائے. تمام اقوام ایک طرف, ایک ملک ویٹو کر دے, یہ کہاں کی جمہوریت؟ آپ عالمی جمہوریت لانا چاہتے ہیں اور خود ویٹو کا تصور جمہوریت کے منہ پہ ایک تماچا ہے, تو رائٹ آف ویٹو ختم کیا جائے. 4 اور 5واں, اگر آپ رائٹ آف ویٹو ختم کرنے کے حق میں یا آپ کے لیے آپ پرابلمز نہیں کرنا چاہتے, تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں انصاف کرتے ہوئے تیسری دنیا کے ممالک اور غیر جانبدار ممالک اور اسلامی امہ جو 46 ممالک پر مشتمل ہے مسلم بلاک, ان کو بھی ویٹو کے رائٹ دیے جائیں. مطالبہ ہے ہمارا, اسلامی دنیا کو ویٹو کے رائٹ دیے جائیں. 40 ملکوں پر مشتمل اسلامی امہ کا بلاک دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد, 100 کروڑ سے اب زائد ہو چکے, اب 125 کروڑ مسلمان ہو چکے, 125 کروڑ مسلمانوں کی, انسانوں کی آبادی, 46 ممالک, اور ان میں سے ایک کو بھی ویٹو پاور اور سیٹ سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ نصیب نہ ہو اور اس ادارے کو جمہوری ادارہ تصور کیا جائے. یہ مونوپولسٹک ڈومینین ہے. اور آگے یہ آرمز کنٹرول, اور یہاں میں یہ بات ایک آگے چل کے کہوں گا, اسلامی ممالک کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ جب وہ رائٹ آف ویٹو ختم کریں, UNO کا سٹرکچر ری آرگنائز کریں, اور اگر ختم نہیں کرتے تو پھر ہمیں بھی ویٹو رائٹ ہماری تناسب کے مطابق دیے جائیں. تیسری دنیا کے ملک بھی مطالبہ کریں, اور اگر امریکہ یا UNO کے وہ مستقل ممالک اسلامی دنیا کو اور تیسری دنیا کو رائٹ آف ویٹو اور پرماننٹ سیٹ نہ دیں تو اسلامی دنیا کے ممالک UNO سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیں. یہ ایک ذیلی ادارہ بن چکا ہے امریکہ کا. خیر, 6 میں دے رہا تھا اصول. آرمز کنٹرول کا اسلحہ کی تخفیف اور اسلحہ کم کرنے کا ایک ایسا فارمولہ, انصاف پر مبنی فارمولہ بنایا جائے جو یونیورسلی اپلیکیبل ہو اور نان ڈسکریمنیٹری ہو, یعنی پوری دنیا پر برابر یکساں طریقے سے قابل نفاذ ہو اور اس میں امتیاز نہ ہو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, تمام دنیا کے ممالک کے لیے ایک ہی فارمولہ, ایک ہی اصول کے مطابق یکساں طریقے سے لاگو ہو. اس کے بغیر نیو ورلڈ آرڈر, امن عالم کی بات کرنا ظلم ہے. اس کے بعد 6, اسی میں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے. بعض ممالک کے لیے معیار اور بعض ممالک کے لیے معیار
بعضوں کے لیے پریسلر ترمیم کی شرط اور بعضوں کو اس سے مستثنا، اور دونوں ملک پڑوسی سرحد ایک، انتہا ہے، کوئی جواز ہے اس کا؟ دو ملک ہیں، 40 سال سے کشیدگی ہے، ہر وقت سرحدوں پر جھڑپیں ہیں، قتل و غارت ہے، ڈسپیوٹ آف کشمیر موجود ہے، ہر وقت 2 جنگیں ہو چکی، اتنے بڑے حالات ہیں، اس کے باوجود ان 2 پڑوسی ملکوں کو ایک پر پریسلر ترمیم کی شرط ہے، ایک کو مستثنا قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے کس ضابطے کے تحت امریکہ اس کو جمہوریت اور انصاف کہتا ہے؟ ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں اور اقوام عالم کے ضمیر سے اور یو این او کے ضمیر سے سوال کرتے ہیں، اور خود امریکہ کے نمائندگان کے ایوانس کے ضمیر سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کس اصول اور ضابطے کے مطابق یہ کیا گیا۔ اور 7واں اصول یا 8واں جو بنتا ہے، 8واں کیا بنا، 7واں یا 8واں، یہ جو آرمز کنٹرول کا ضابطہ ہے، تخفیف اسلحہ کا، ہم کہتے ہیں کہ اس کا نفاذ سب سے پہلے ان ملکوں پر کیا جائے جن کے پاس اسلحہ سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے اوپر کیوں؟ ہمارے پاس تو اپنی ضرورت کا اسلحہ بھی نہیں، ہمارے لوگ تو اتنے بھکاری بن چکے ہیں کہ مسلمان ملک عراق کا لوٹا ہوا ٹینک مل جاتا ہے تو اس کو بھی لینے سے گریز نہیں کرتے۔ اپنے مسلمان بھائی ملک عراق کے ٹینک لوٹے ہوئے مل جاتے ہیں مال غنیمت میں، اس سے بھی گریز نہیں کرتے، چلو اسے ہی چھوڑ دیتے کہ کچھ نہ صحیح اپنے مسلمان ملک کے ٹینک ہے، بھئی ہم یہ نہیں لیتے۔ ہمارے تو یہ حالت ہو چکی، ہمارے اوپر پابندیاں لگانے کا کیا مطلب؟ پابندی لگائی جائے خود امریکہ پر، امریکہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہا ہے اور تخفیف اسلحہ کی، اس امریکہ پر پابندی لگائی جائے جو روزانہ 8 نیوکلیئر ویپن پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ ہر روز 8 نیوکلیئر ویپن کریٹ کر رہا ہے اور لاکھ کروڑوں اربوں کھربوں روپے کے حساب سے روزانہ اس کا اسلحہ تیار ہو رہا ہے، اور پوری دنیا اس کی مارکیٹ، اور گلف وار کے بعد اس کا اسلحہ جو خریدتا کوئی نہیں تھا، اس نے پورے عرب کے اندر کھربوں روپے کے اسلحے بیچ دیے ہیں، اسرائیل کو دے رہا ہے، بھارت کو دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تخفیف اسلحہ کی قید ان ملکوں پر لگائی جائے جو اسلحہ بیچ رہے ہیں، جو بے حساب اسلحہ کریٹ پیدا کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اور جو بے حساب اسلحہ رکھ رہے ہیں، جو موسٹ ہیویلی آرمڈ کنٹریز ہیں، ان پر آغاز کیا جائے۔ اور اس کے بعد 9th اصول، یو این او آرمز کنٹرول کا جو فارمولہ بنائے اس میں بین الاقوامی تحفظات کی ضمانت، یعنی ہم یہ ضابطہ دیتے ہیں کہ یو این او کے یکساں چارٹرز کے مطابق آپ ہر ملک کے ضروریات کا جائزہ لیں، ہر ملک کی پاپولیشن کتنی ہے، آبادی، اس ملک کی سرحد کتنی ہے، اس ملک کی اکنامک اسٹرینتھ کیا ہے، اس ملک کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضروریات کیا ہیں، اس کے مطابق اس کی افرادی قوت، فوج کی، اس کی ویپنری، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی نیوکلیئر ویپنری، ان چیزوں کے تعین کا ایک فارمولہ بنایا جائے اور ہر ملک پر اس فارمولے کو اپلائی کر کے یکساں قانون ہر ایک پر نافذ کر دیا جائے۔ ہم قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اور 10واں، اکنامک مارکیٹس میں EEC کی منوپلی ختم کی جائے اور امریکہ جو کریٹ کر رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ یورپین اکنامک کمیونٹی اور امریکہ جو اپنی کالونائزیشن شروع کر رہا ہے، کالونیز اور نو آبادیاتی نظام کا آغاز، اس کا خاتمہ کیا جائے اور ان تمام علاقائی ممالک کو ڈیٹ، قرضے سے بوجھ سے بچا کر اپنی ٹریڈ اور تجارت کو آزادانہ بنیادوں پر پروموٹ کرنے کا ریجنل بیسس پہ موقع دیا جائے۔ یہ 10 تجاویز ہیں اس یو این او، اس نیو ورلڈ آرڈر کو قابل عمل اور منصفانہ بنانے کے لیے 10 تجاویز۔ اب آخری اور بڑا اہم نقطہ، اگر امریکہ اور مغربی دنیا اپنے نیو ورلڈ آرڈر کو ان 10 ترامیم اور نئے فارمولے، منصفانہ فارمولہ، اس کے مطابق ترمیم نہیں کرتی تو میں پھر امت مسلمہ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے ایک فارمولہ ہے، مسلم ورلڈ کے لیے ورلڈ اسلامک آرڈر کا ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں NWO نیو ورلڈ آرڈر، اس کے مقابلے میں ہم WIO پیش کرتے ہیں، ورلڈ اسلامک آرڈر۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، لیڈروں کو، سلطنتوں کو ایک متبادل ورلڈ آرڈر اسلام کی دنیا کا پیش کرتے ہیں۔ اس کی طرف توجہ کریں، اگر وہ اپنی بقا
عزت اور غیرت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ان میں سب سے پہلے اکنامک ایکسپلائٹیشن، اقتصادی عالمی استحصال سے بچنے کے لیے جس طرح EEC ہے، یورپین اکنامک کمیونٹی، ان کی منوپلی ختم کرنے کے لیے امت مسلمہ مسلم اکنامک کمیونٹی قائم کرے. جس طرح یورپ کی ایک یورپین اکنامک کمیونٹی ہے EEC، امت مسلمہ MEC قائم کرے. کیا؟ مسلم اکنامک کمیونٹی اپنی قائم کرے، تشکیل دے، اور اس کے تحت اسلامک کامن مارکیٹ پیدا کی جائے. MEC کے تحت اسلامک کامن مارکیٹ تشکیل دی جائے. اسلامک کامن مارکیٹ کے لیے یاد رکھ لیں، میں اس کی اتنی بات سمجھا دوں کہ یورپ وہ ECM کریٹ کر چکا ہے، یورپین کامن مارکیٹ یورپ کریٹ کر چکا ہے، اسٹیبلش ہو چکی، اور وہ اپنے اقتصادی اور سیاسی لنکس کو باہمی بڑھا کر 1993 تک کامن مارکیٹ کو یونیفائیڈ مارکیٹ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. یعنی یورپ 1993 تک اپنی مشترک مارکیٹ کو ایک ہی مارکیٹ میں منتقل کرنا چاہتا ہے. یورپ اس طرح بڑھ رہا ہے اپنی وحدت کی طرف، اور یہ 1992 جو اگلا سال آ رہا ہے، یورپ کے اندر 13-14 ممالک اپنی باہمی سرحدوں سے ویزا اور پاسپورٹ کی شرط اٹھا رہے ہیں. یعنی پورے یورپ کو پولیٹیکلی اور اکنامیکلی اور ٹریڈ وائز اور کامرس وائز ایک کمیونٹی میں بدلا جا رہا ہے. ملک الگ الگ رہیں گے، کرنسی کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، ملک الگ الگ رہیں گے، مگر ایک کمیونٹی، ایک قوم بن جائے گی. ارے یورپ جن کے ہاں ایک قوم ہونے کا تصور کسی نے نہیں دیا تھا، وہ ایک قوم ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور نادان مسلمانوں، تمہیں تاجدار کائنات نے پہلے دن سے ایک قوم بنا دیا تھا. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تم منتشر ہو رہے ہو. اسلامک کامن مارکیٹ کی طرف بڑھیں. نارتھ امریکہ، اگلی بات، نارتھ امریکہ میں دی US کینیڈا فری ٹریڈ زون قائم ہو چکا ہے. امریکہ اور کینیڈا کا فری ٹریڈ زون قائم ہو چکا ہے، وہ اپنی کامن مارکیٹ بنا رہے ہیں. نمبر 3، ساؤتھ امریکہ میں اکنامک بلاک ایک نیا ایمرج ہو رہا ہے. برازیل اس کا مرکز اور نیوکلیس ہوگا. برازیل اس کا مرکز اور نیوکلیس ہوگا. ساؤتھ امریکہ ڈیولپ کر رہا ہے. ایشیا کا جو پیسیفک ریجن ہے، ایشیا کا ہمارا بر اعظم کا، اس میں اکنامک بلاکس بن رہے ہیں ریجنل. دنیا کے تمام خطے اپنی اکنامک کمیونٹیز بنا رہے ہیں، فری ٹریڈ زونز بنا رہے ہیں، اپنی کامن مارکیٹس بنا رہے ہیں. اب اگر فقط کوئی خطہ رہ گیا ہے اس کائنات انسانی میں تو امت مسلمہ کا ہے. اے امت مسلمہ، تو بھی بڑھ اور اپنی مسلم اکنامک کمیونٹی بنا کر اسلامک کامن مارکیٹ کی طرف قدم بڑھایا جائے. اور OIC جو مسلمانوں کی انٹرنیشنل تنظیم ہے، وہ آلریڈی مکہ ڈکلیریشن میں یہ آئیڈیا دے چکی ہے. آلریڈی کوئی نئی بات نہیں، صرف یہ کہ نظر انداز ہو گیا، دفن کر دیا گیا ہے. اب وقت کے لیڈروں اور حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو فائلوں سے دفن شدہ تصور کو اٹھائیں، نکالیں اور ایک تحریک بپا کریں. OIC کا اجلاس ہو، غالباً اسی سال کے اینڈ پر سینیگال میں ہو رہا ہے. اجلاس ہو، اس میں اس کو شد و مت سے ایجنڈا پہ ڈسکس کیا جائے، اور 91 سے 95 تک 5 سالہ منصوبہ ڈکلیئر کیا جائے، اور 5 سالہ منصوبہ میں مسلم اکنامک کمیونٹی اور اسلامک کامن مارکیٹ کے قیام کا اعلان کر دیا جائے. اس کے بعد آگے نیکسٹ پوائنٹ نمبر 2 یا 3 جو آئے گا، اس میں اسلامک یونینز قائم کی جائیں فار انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ کامرس. اسلامک یونینز قائم کی جائیں. نمبر 2، اس میں اسلامک بینکس قائم کیے جائیں. جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی بینکوں کا نظام سود پر ہے، ہم کیسے لائیں؟ تمہیں کس نے مجبور کر رکھا ہے، رسوں سے باندھا ہے؟ امت مسلمہ اپنے اسلامک بینکس قائم کرے اور انٹرسٹ فری اکانومی کی بنیاد پر سسٹم آف بینکنگ لائے. خیر، اسلامک بینکس ہوں، اسلامک چیمبرز آف کامرس اور انڈسٹریز قائم کی جائیں، اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز قائم کی جائیں، ملٹی نیشنل ٹریڈنگ سسٹمز قائم کیے جائیں، اور اس طریقے سے امت مسلمہ کے خطوں میں اثر نو ایک آزاد ٹریڈ کا بین الاقوامی سطح پہ آغاز کیا جائے.
نمبر 3، تمام مسلم ممالک اپنے وسائل کو یکجا کر کے تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، اپنے تمام طرز ذرائع، اگر امت مسلمہ، میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر ایک باغیرت قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتی ہے تو تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور دفاع، بلکہ 5 چیزیں کہیے: تعلیم، تجارت، بین الاقوامی تجارت، سائنس، ٹیکنالوجی اور دفاع، ان 5 چیزوں کو اپنے تمام وسائل جھونک کر مضبوط کیے بغیر مستقبل امت مسلمہ کا باغیرت مستقبل نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے عیاشیاں چھوڑو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ پاکستان کے اس سال کے بجٹ میں حکومت میں سرکاری طور پر 1 روپیہ تعلیم کے لیے نہیں رکھا، پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا ہے۔ یہاں سارا تناسب 90% جہالت کا ہے، 90% جہالت۔ مغربی دنیا میں 90 سے لے کر 100% تعلیم کا تناسب ہے۔ 100 میں سے ہر شخص تعلیم یافتہ ہے، ہر شخص قومی شعور رکھتا ہے، اور یہاں ترقیاتی فنڈز ملتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے کو ہدایات ہے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد پہ خرچ کریں مگر سکول قائم نہ کریں، کالج قائم نہ کریں، وہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیے ہیں۔ جب تک آپ اپنا سارا سرمایہ، یعنی سرائے سے میری مراد اپنے قومی سرمایہ کا بیشتر حصہ اس ملک کی تعلیم کو اوپر اٹھانے پر خرچ نہیں کرتے، سائنس، ٹیکنالوجی، بین الاقوامی تجارت اور دفاع، ان 5 چیزوں پر خرچ نہیں کرتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ ذرائع امت مسلمہ مشترک کرے اور مشترک سائنس کی ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پر پروجیکٹ لگائے۔ امت مسلمہ کے ممالک میں مشترک پروجیکٹ لگے، انڈسٹریز لگیں، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس ہو، اور نیوکلیئر کیپیبلٹی، ایٹمی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے امت مسلمہ اپنی صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل اپنے مشترک اور یکجا کر دیں۔ نمبر 4، اگلا پوائنٹ، دفاع۔ دفاع جو ہے، یہ مسلم سٹیٹس دفاع میں ریجنل بیسس پہ جوائنٹ اپنے ڈیفنس کریٹ کریں۔ امت مسلمہ ریجنل جوائنٹ ڈیفنس، یا کہہ لیجئے جوائنٹ ریجنل ڈیفنس، JRD، جوائنٹ ریجنل ڈیفنس کا آئیڈیا ڈیولپ کریں۔ مثلا 5-7 ممالک مسلمان، 8 ممالک جن کی سرحدیں ملتی ہیں، وہ اپنا دفاع جوائنٹ بنائیں۔ پھر اگلے 5-7-8 ممالک جن کی سرحدیں ملتی ہیں، جوائنٹ ڈیفنس کا اپنا پروجیکٹ شروع کریں۔ اس طرح امت مسلمہ مشترک اجتماعی اکائیوں میں بدلے، اور یہ ساری اکائیاں بدل کے پھر ایک عالمگیر اکائی بن جائے۔ دفاع مشترک کریں۔ نمبر 5، ورلڈ اسلامک کورٹ آف جسٹس قائم کی جائے۔ ورلڈ اسلامک کورٹ آف جسٹس، جس میں بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کے کوئی جھگڑے، کوئی نزاع، کو پرابلمز ہوں تو اس میں ریفر کیے جائیں۔ اور نمبر 6، عالم اسلام کی سلطنتیں پوری دنیا میں جہاں آزادی کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں ان کی حمایت کرے، ہاں وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، تاکہ امت مسلمہ کا ایک کریکٹر ڈیولپ، دنیا بھر کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کی جائے۔ اور آخری 7واں پوائنٹ، ہم اپنے سیاسی نظاموں کے اندر عدل اور استحکام پیدا کریں۔ سیاسی نظاموں کے اندر عدل اور استحکام پیدا کریں، اور جبر اور بددیانتی کے راستوں کو چھوڑ دیں۔ جبر اور بددیانتی کے راستوں کو چھوڑ دیں، عدل اور استحکام پیدا کریں۔ اس وقت 8واں پوائنٹ آگے، 8واں، کمیونزم فلاپ ہو چکا ہے۔ 75 برس کمیونزم 75 برس پورے نہیں کر سکا، اور اپنے ہاتھوں کمیونزم اپنے ہاتھوں اپنی موت مر گیا ہے۔ اور اس کے بعد کیپٹلزم اور صہیونیت، زائونزم، کیپٹلزم امریکی اور مغربی سرمایہ داریت اور یہودی صہیونیت، یہ سازش، یہ نظام اب پوری دنیا کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے لازم ہے کہ ورلڈ اسلامک آرڈر کے تصور کی طرف بڑھے، جلد از جلد بڑھے، اور کمیونزم کے فلاپ ہونے کے بعد کیپٹلزم اور صہیونیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کے تشخص اور اسلام کی انفرادیت اور اسلام کے کلچر اور اسلام کے وجود کو عالمی سطح پہ ابھارنے کے لیے اسٹرگل کریں۔ اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کا آغاز
اسلامک ایجوکیشن اور اسلامک کلچر کے فروغ سے کریں، اور اسلام کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ سے کریں، اور اسلامک کامن ویلتھ الٹیمیٹلی آخری جو اسلامک کامن مارکیٹ سے چلتا چلتا یہ سفر ہمارا، یہ مسلم ورلڈ اسلامک آرڈر کا سفر اسلامک کامن ویلتھ پر جا کر ختم ہو، اسلامک کامن ویلتھ پر جا کر ختم ہو۔ اگر آج امت مسلمہ کے لیڈرز، اس کے حکمران، ریاستیں اور سلطنتیں اس راہ پر نہ چلیں تو آنے والا وقت پچھتاوے کا وقت ہوگا، اور باعزت اور باغیرت طریقے سے عالم اسلام کا جینا دوبھر ہوگا۔ امریکہ اپنے آرڈر کے ذریعے عالم اسلام کو ایک عالمی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے۔ اس عالمی غلامی سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے، جس کو میں نے عرض کیا کہ 2 سٹیپس لیے جائیں۔ پہلے نیو ورلڈ آرڈر کے نظام کو چینج کرنے کے لیے سٹرگل کی جائے، اور ساتھ ہی ورلڈ اسلامک آرڈر کے قیام کے لیے ایفرٹس کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور دے اور اپنے حالات کو بہتر بنانے اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔